السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو دنیا کی زندگی میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ آسانیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ میرا اللہ کتنی چھوٹی بات سے اگر نیت میں خلوص شامل ہو تو کتنی چھوٹی بات سے میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ہم صدقے کے متعلق بات سمجھ رہے ہیں کہ مال کے علاوہ کن کن چیزوں سے صدقہ اللہ کریم اس کو صدقے کی مد میں لکھتا ہے اور اس کا صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ صدقہ کرتی تو اگر ان کے پاس خوشبو موجود ہوتی تو وہ اپنے صدقہ کرتے ہوئے جو مال دیتی اس کو خوشبو لگا کر صدقہ دیتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا عمل کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرا اللہ انشاءاللہ مجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک تو مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے وہ جو خوشبو لگائی ہے، اب خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی انسان کو طبیعت کو فرحت بخشتی ہے۔ ایک دم خوشبو سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس چیز کو کبھی آزما کر دیکھیں کہ خوشبو سونگتے ہی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب میں خوشبو لگا کر درہم دینار کو صدقہ کروں گی تو ایسا کرنے سے مال کے ساتھ ساتھ خوشبو کی وجہ سے لینے والے کو خوشی محسوس ہوگی اور اللہ مجھے اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، نیت ہے کہ دوسرے کے دل کو جس حد تک راضی کیا جا سکتا ہے، جس حد تک خوش کیا جا سکتا ہے، تو اس عمل کو اختیار کر کے تو آپ نے گویا کہ امت تک یہ بات پہنچائی کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے کہا، جلانے کے لیے لکڑیاں لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو کوئی لکڑیاں نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر تمہیں جو چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں جن کو ہم بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو جلانے کے کام میں جو بھی کوئی چیز میسر ہو سکے وہ لے آؤ۔ صحابہ کرام پھر گئے اور جا کر چھوٹی چھوٹی جس کو جو چیز جلانے کے طور پہ لکڑیاں چھپٹیاں ملی وہ لے آیا اور لا کر حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا۔ تو آپ نے ان کو دیکھ کر جو بات ارشاد فرمائی، اس بات کا مفہوم تھا کہ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بہت بڑا ڈھیر بن گئی ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی مل کر ایک بہت بڑا قیامت والے دن ڈھیر بن جائیں گی۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے برائیاں بھی مل کر ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گی۔ نہ ہم کسی سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ نہ ہم کسی چھوٹی نیکی کو ہلکا جان کر اس کو چھوڑ دیں کہ چلو اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، وہ ایک نیکی جس کو آج ہم ہلکا سمجھ کر اگر چھوڑ نہیں رہے، ہم نے اس کو کر لیے، اس نیک کام کو کر لیے، قیامت کے دن جب نیکیوں کی ضرورت پڑے گی وہ ایک نیکی بھی ہمارے کتنے کام آ جائے۔ اور کیا پتہ ہے
کہ ہم نے اس نیکی کو جتنے دل کے ساتھ کیا ہے، جتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے، سامنے والے کو اس کی ضرورت تھی، سامنے والے کا دل اس سے خوش ہوا ہے، سامنے والے کے دل سے وہ دعا نکلی ہے، سامنے والے دن کو اس سے فرق پہنچی ہے، تو کیا پتہ ہمارے اعمال نامے میں وہ کریم رب کتنا بڑا اجر لکھ دے۔ تو اسی طرح ہم کسی برائی کو بھی ہلکا سمجھ کر نہ لیں۔ اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق دے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی مل کر ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گی، اور خدا نخواستہ یہ برائیاں دوزخ کے گڑھے میں نہ ڈال دیں۔ تو ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور ہر نیکی کو اہم سمجھ کر، ہر نیکی کو بڑا جان کر، اور ہر گناہ کو بھی بڑا جان کر کہ کیا پتہ ہے جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس گناہ کی کتنی بڑی سزا ملے، کیونکہ جب انسان گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے تو اللہ کریم کے ہاں وہ ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے۔ تو اس طرح ہم جو صدقے کے حوالے سے چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے یہ کام ہیں جن کو کرنا مشکل نہیں ہے، کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینی، اللہ کا ذکر کرنا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی نے ہمارے سے کوئی ریسیپی پوچھی ہے جس بات کا ہماری کوئی چیز اچھی بنی ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر ریسیپی سمجھا دیں تاکہ اس کی محنت بھی ضائع نہ ہو۔ اسی طرح کسی نے ہم سے مشورہ پوچھا ہے اور ہمیں وہ بات بہتر جو بات لگے، ہم اپنے طور پر اس کو وہ بہتر بات بتائیں، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ جو میں اس کو بات بتانے لگا ہوں میرے نزدیک یہ بہتر ہے، کل کو اس بندے کو خدا نخواستہ اس بات سے اگر نقصان بھی پہنچے، میری نیت اس کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، تو وہ بات بھی کسی کو بتا دینا جو جس بات کو انسان خود دوسرے کے لیے بہتر سمجھ رہا ہے، بہتر خیال کر رہا ہے، اور اگر سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو تو معذرت کر لے کہ مجھے اس بات کا صحیح علم نہیں ہو رہا، آپ میری رائے کو اہمیت نہ دیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ کسی کو غلط مشورہ دینا انتہائی گناہ کا کام، کسی کو اچھا مشورہ دینا اگر انتہائی ثواب کا کام ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں مومن کے ساتھ اپنے عورتوں کے ساتھ مسکرا کر ملے، اچھے طریقے سے ملے، اچھے طریقے سے گفتگو، اچھے طریقے سے اگلے کا دل خوش کرنے کے لیے، اگلے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر مال کے صدقے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی ہمارے سامنے کچھ دو افراد ہیں، ان کی آپس میں ناراضگی چل رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کو ہم اپنے اپنے طور پر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ دوسرا تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی بات کر رہا تھا، وہ تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہے، اور اسی طرح دوسرے فریق کو بھی ہم اس کی دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں اس کا دل صاف کرنے کے لیے، اس کے دل کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس بات کو ہم نے اگر اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے تو یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ہمارا جھوٹ شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اس بات میں کہ ہماری نیت چونکہ نیک ہے تو اللہ کریم کبھی نہ کبھی تو اس نے تعریف کی ہوگی نا، تو ہم وہ چیز ذہن میں رکھ کر تو ہم اگر کسی دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں وہ تمام ایسے اعمال جو کہ ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوں گے، اللہ ہمیں کر لینے کی اور خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ان کاموں کو قبول فرما کر ہمیں روز محشر کو نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، اپنے کرم کے ساتھ قبر کے عذاب سے بھی بچائے، دوزخ کے عذاب سے بھی بچائے، اور اپنے فضل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.